میں ستاروں سے چھین لوں، جتنے غریب تن ہیں چادروں سے بے نیاز، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں۔ اتنی تو جرتیں ہوں میرے کم سے کم بلند، اتنی تو جرتیں ہوں میرے کم سے کم بلند، کہ شاہوں کے تخت و تاج اشاروں سے چھین لوں۔ صدر ذی وقار، معزز و مکرم مہمانان گرامی، واجب الاحترام اساتذہ کرام اور بدعنوانی کے خلاف مزاحمت کا عنوان بننے والے طلباء دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج کی اس پروکار تقریب میں بدعنوانی قوموں کے زوال کا ایک عنصر ہے کہ موضوع پر اپنے خیالات و احساسات اور افکار کو گفتار کی صورت میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت ہوئی ہے۔ رب لم یزل سے دعا ہے کہ ہماری سرکار کو ناصور کی شکل اختیار کرتی بدعنوانی اور کرپٹ مافیا کے ہر اہلکار کے خلاف گفتار سے بڑھ کر عملی کردار ادا کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ صدر علی وقار، ہمارے ہاں بدقسمتی سے بدعنوانی کی تعریف میں بھی کرپشن کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمارے سماج میں بدعنوانی یا کرپشن کو صرف رشوت اور مالی بدیانتی کے ساتھ منحصر کر دیا گیا ہے، حالانکہ بدعنوانی یا کرپشن ہر وہ انسانی عمل ہے جو قانونی اصولوں اور اخلاقی اقدار کو پامال کرتا ہو۔ اس تعریف کے اعتبار سے بدعنوانی رشوت، خیانت، ناجائز سفارش، غبن، اقربا پروری، ملاوٹ اور ملت کے قتل عام سمیت ہر اس جرم کا عنوان ہے جس میں دیانت کو پامال اور اصولوں کو پاؤں تلے روندا کیا ہو۔ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تم حیطاں نہ کبھی ہو سکے گا کہ اپنی حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم۔ سامعین با تمکین، ذاتی مفادات کو غیر اخلاقی اقدار کے ذریعے پورا کرنا یا پھر انفرادی مراعات کے لیے قومی روایات اور قانونی اصولوں کو پامال کرنے سے قوموں کے زوال کا آغاز ہوتا ہے۔ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دولت کے حصول کی خواہش نے سماج کے ہر فرد سے سکون چھین کر اسے حرص و ہوس اور لالچ و طاقت کا پجاری بنا دیا ہے۔ بدعنوانی کی وجہ سے معاشرے میں محنت، مشقت، حوصلہ اور جدوجہد جیسی عادات ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ بدعنوانی کے ناصور سے احساس محرومی، ناانصافی اور عدم مساوات کے منفی جذبات نے جنم لیا ہے، جس کی وجہ سے لاقانونیت، تشدد اور دہشت گردی کو فروغ ملا ہے۔ جس قوم میں بدعنوانی سرایت کر جائے تو وہ اپنی ذات، شناخت اور مقام و مرتبہ کھو بیٹھتی ہے۔ عزیز طلباء دوستوں، اقتصاد کی اکڑی سانس، سائنس کی لڑکھڑاتی چال، تجارت کی ڈوبتی نفس، امن کی کانپتی روح، معیشت پر چھائی سیاست میں پھیلی دہشت، حکومت کی سرگردانی اور ریاست کی روگردانی، سب کرپشن کا نتیجہ ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ بدعنوانی کی وجہ سے معاشرے میں بربادی، عدم انصاف کا فقدان، مساوات و برابری کا بحران اور تہذیب و ثقافت میں بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی و بربادی کا سبب کفر و شرک سمیت کرپشن، غبن، ناپ تول میں کمی اور خیانت کو قرار دیا گیا ہے۔ جس قوم میں بدعنوانی سرایت کر جائے تو وہ اپنی ذات، شناخت اور مقام و مرتبہ کھو بیٹھتی ہے۔ سامعین ذی قدر، کس قدر حسرت و افسوس کا مقام ہے کہ جس مملکت کا تصور خودی کی بنیاد پر رکھا گیا تھا، آج دونوں ہاتھوں میں کاسۂ گدائی لیے اقوام عالم کے دروازوں پر در بدر پھر رہا ہے۔ جس ریاست کو اسلام کے تجربہ گاہ کے طور پر بنایا گیا تھا، وہ آج کرپشن کی لیبارٹری بن چکا ہے۔ گوادر سے کالاش تک ہر فرد بدعنوانی کے وطن سے جنم لینے والی غربت و افلاس کے ہاتھوں کلاش بن چکا ہے۔ جس قوم کی معیشت تخریب کا شکار ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت زوال سے نہیں روک سکتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے احباب و اقارب کو دلیل سے قائل کریں
کہ وہ مجبور لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں. ہمیں حلال حرام کے تصورات پر کامل دیانت سے کردار سازی کی تشکیل کرنی ہوگی. ہمیں بدعنوانی کے خلاف ہر سماجی حرکت اور اخلاقی جرأت کا عنوان کرنا